محفل پاک میں تشریف فرما، تمام تر حاضرین محفل منبر پاک پر تشریف فرما، محترم صاحبان مصطفیٰ صفائی صاحب، تمام تر حاضر بارش افراد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آئیے محترم سامعین، ہم سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت والضحیٰ چہرے والے مصطفیٰ واللیل زلف والے مصطفیٰ، ما ذاب کی آنکھوں والے مصطفیٰ، علم نشرح کا سینہ لیے ہوئے مصطفیٰ، ساری کائنات کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مقدس معزز محتشم بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم کا احسان و شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس محفل پاک میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی آمد کا صدقہ عطا فرمائے۔ محفلیں دنیا میں بہت ساری روز بروز سجتی ہی رہتی ہیں، لیکن یہ نبی کی آمد کی محفل ساری محفلوں پہ بھاری رہتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کائنات میں کسی بھی شے کو اللہ وجود نہیں بخشتا۔ یہ سب صدقہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسربا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے انسان بنایا، پھر کرم کیا، ہم سب کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج میری گفتگو کا عنوان تھوڑا سا منفرد ہے، الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے قبل میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، جب سے مذہب اسلام اس دنیا میں آیا ہے تبھی سے اس مذہب اسلام کے مخالفین اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ شروع سے مخالفین، تھوڑی سی آواز بڑھائیں نا، دور سے تھوڑا سا پکڑے۔ جب سے میرے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں آئے مذہب اسلام کو لے کر کے، تبھی سے مخالفین پائے جاتے ہیں۔ اور اسلام دشمن جتنی بھی طاقتیں ہیں نا، سب کا بس ایک مشن ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، اور وہ ٹارگیٹ یہ کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم کے لوگ اپنے آئیڈیل کی سیرت پر عمل کرتے نظر آئے، اور کسی حد تک وہ لوگ کامیاب بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہم ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے متعلق پوچھو نو تو اللہ ماشاءاللہ کچھ افراد ہی ایسے ملیں گے جو کچھ بتا پائیں گے، نہیں تو کتنے لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ حضور کے والد کا نام کیا تھا، حضور کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا کیا نام تھا، وہ کب تشریف لے کر کے آئے۔ وہ اسلام دشمن طاقتوں کا سب کا ایک ٹارگیٹ، ایک مشن کہ یہ کسی طرح سے اپنے آئیڈیل کی سیرت کو فراموش کریں۔ وہ جانتے ہیں، انہوں نے تاریخ پڑھی ہے اسلام کے باشندوں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے افراد کو وہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے یہی مسلم قوم ہے، یہی قوم جب تک اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کرتی رہی نا، کسی قوم کی ہمت نہ تھی اس قوم سے آنکھیں بھی ملا لیتا کوئی، کسی کی ہمت نہ تھی۔ انہوں نے بدر کی تاریخ کو بھی پڑھا ہے، انہوں نے احد کی تاریخ کو بھی پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں بدر میں صرف 313 تھے، 1000 پر بھاری تھے، صرف اس لیے بھاری تھے جو کہ مضبوطی سے انہوں نے اپنے نبی کا دامن پکڑا ہوا تھا، ان کی سیرت کو تھاما ہوا۔ ان سب کا ٹارگیٹ کہ کسی طرح سے بدلا جائے، پھیرا جائے، اور کامیاب بھی وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب آئیے گا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر نازل کیا، حضور تشریف لے کر کے آئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقصد کو رکھا، بہت مقاصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر کے بھیجا دنیا کے پردے پر، اس لیے بھیجا کہ جسے زندگی گزارنا نہیں آتی ہے میرے محبوب کی زندگی کو دیکھے گا، زندگی گزارنا آئے گی۔ میرے حضور جہاں تشریف لائے بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قوم کی رہنمائی ہو، قوم کی رہنمائی۔ جو قوم چاند اور سورج کو اپنا خدا مانے ہوئے ہے، آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ محبوب جائے تو ایک خدا کا پتہ دے، ایک خدا کا پتہ۔ اور جن کے اخلاق نیچے گر چکے تھے، مقصد یہ بھی تھا کہ میرا محبوب جائے تو ان کے اخلاق کو بلند کر دے، جا کر کے بلند کر دے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں دنیا میں اعلیٰ اخلاق پر پیدا فرمایا، اعلیٰ اخلاق پر۔ آج پورے مسلم سماج کا آپ جائزہ لیجئے گا، پورے مسلم سماج کی میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا سب سے زیادہ ہماری قوم میں جو ایک کمی پائی جاتی ہے نا، وہ اخلاق کی کمی پائی جاتی ہے، اخلاق کی کمی۔ اس لیے کہ اخلاق اچھا ہوتا ہے جب بندے کا تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، غیر بھی اپنے، لیکن اخلاق جب گر جائے، اخلاق جب وجود سے ختم ہوتا چلا جائے، پھر اپنے بھی غیر ہو جایا کرتے ہیں، اپنے بھی غیر۔ اخلاق کیا ہے؟ آئیے ذرا سنیے گا۔ اخلاق کی فضیلت میں بہت ساری احادیث طیبہ شاہد ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ کامل مومن نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ اچھا اخلاق والا نہیں بن جاتا ہے، اچھا اخلاق والا۔ کہیں آپ ذرا سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پاک پہ سادات اکرام کی جلوہ گری ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ ایک بار اور کہیں ذرا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا جب تک کامل مومن نہیں بن سکتا بندہ،
جب تک اخلاق اعلیٰ نہ ہو جائے اس کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں نہ میزان عمل پر جہاں نمازیں بھی تولی جائیں گی, روزے بھی تولے جائیں گے, نیکیاں کتنی کی ہوں گی, برائیاں کتنی کی ہوں گی, میرے حضور کی زبان ہے. راوی بیان فرماتے ہیں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے میدان میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ جب تولے گا کتنی نیکیاں کی ہے, کتنے گناہ کیے ہیں, میرے حضور فرماتے ہیں میزان عمل پر سب سے بھاری جو چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے, اچھے اخلاق. اور یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ میرے حضور نے تو یہ تک فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب کوئی اس کا سہارا نہ ہو, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو تو وہ اچھے اخلاق کر لے. جس کے جتنے اچھے اخلاق ہوں گے میں اتنا ہی اس کے قریب ہو جاؤں گا. یہ میرے حضور کی زبان ہے. سرکار فرماتے ہیں میں اس کے اتنا ہی قریب ہو جاؤں گا جتنے اچھے اخلاق ہوں گے. ہم نے اخلاق آج کس کو سمجھ کر کے رکھا؟ ہم نے یہ سمجھا, حالانکہ اخلاق کا معنی بہت وسیع ہے, اس کا مفہوم بہت لمبا چوڑا, بہت وسیع, بہت ساری وسعت یہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اخلاق. لیکن ہم نے کس کو سمجھا؟ کسی بندے نے سامنے والے سے مسکرا کر کے بات کی, ہم نے کہا بندے کا اخلاق اچھا ہے. کسی سے کلام کیا نرم طبیعت کر کے, ہم نے کہا اخلاق بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی اخلاق کی یوں کہو کہ ایک صفت ہے, لیکن مکمل طور پہ بندہ وہ اخلاق والا نہیں ہو سکتا جس کا صرف لہجہ نرم ہو, جس کا بات کرنے کا بات کرتا ہے تو مسکرا کر کے بات کرتا ہے. اخلاق ہے لیکن مکمل طور پہ وہ اخلاق والا نہیں بنا. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی بات ہے, مسکرا کر کے بات کیا, کسی کو گالی نہیں دیا, اچھا چہرہ بنا کر کے بات کیا, نرم طبیعت لے کر کے بات کیا, یہ بھی اخلاق میں سے ہے, لیکن کما حقہ طور پہ وہ مکمل اخلاق والا نہیں ہو سکتا ہے. اگر تمہیں مکمل اخلاق کا پیکر دیکھنا ہوگا تو کائنات میں کہیں اور نہیں جانا بلکہ آمنہ کے لال کو دیکھو. اور لوگوں آج کے اس دور پرفتن میں خدا کی قسم اس تاریخ کو پڑھیے گا مکہ کی اٹھا کر کے, جہاں پر انسان کا دشمن تھا, جہاں پر باپ بیٹے کو گالی دے رہا تھا, بیٹا باپ کو قتل کرنے کی تیاری بنا رہا تھا, جہاں پر بیٹی کو درگور کیا جا رہا تھا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب کو ایسا اخلاق عطا فرمایا ہے, ایسا اخلاق کا پیکر بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. وہ لوگوں میرے حضور کا آنا ہوا کہ اسی دنیا کے پردے پر جب آمنہ کے لال کا تشریف لانا ہوا ہے, جہاں پر لوگوں کے اخلاق ایسے گر چکے تھے کہ کوئی کسی سے مسکرا کر کے بات کرنے تیار نہیں تھا, کوئی کسی کی داد رسی کرنے کو تیار نہیں تھا, کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بلکہ عالم تو یہ تھا اگر تھوڑی سی بات ہو جاتی وہاں تو تلواریں چلنے لگتی تھی, وہاں تو نیزے چلنے لگتے تھے, وہاں تو لوگ بھالے اٹھا دیا کرتے تھے. اور لوگوں ایسے عالم میں میرے مصطفیٰ کا آنا ہوا کہ صرف میرے مصطفیٰ نے صرف مسکرا کر کے ہی بات کرنے کو اخلاق نہیں کہا, کہ صرف اچھی طبیعت لے کر کے بات کرنے کو میرے مصطفیٰ نے اخلاق نہیں بتایا. بلکہ تاریخ مکہ آپ پڑھیے گا, میرے حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں جب میرے حضور کی عمر 40 برس کی ہوئی ہے. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جب اعلان نبوت فرمایا ہے, مصطفیٰ کا اعلان نبوت فرمانا تھا. ابھی تک وہی لوگ جو مصطفیٰ کو صادق کہا کرتے تھے, وہی لوگ جو مصطفیٰ کو امین کہا کرتے تھے, جب میرے مصطفیٰ کا اعلان نبوت فرمانا ہوا ہے وہی لوگ جو کہتے تھے اگر کہیں اور امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت ہو سکتی ہے, وہ برباد ہو سکتی ہے, لیکن اگر محمد عربی کے پاس رکھی جائے گی تو خیانت نہیں ہو سکتی, اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. مصطفیٰ کو ٹائٹل دیا تھا صادق کا اسی قوم نے, مصطفیٰ کو ٹائٹل دیا تھا امین کا اسی قوم نے. اب اعلان نبوت میرے مصطفیٰ کا فرمانا تھا. اب یہ سارے مکہ کے لوگ مصطفیٰ کے دشمن بنے, اور کیسے دشمن بنے؟ وہ لوگوں میں کہتا ہوں اچھی طبیعت لے کر کے بات کرنا اور اخلاق ہے, کسی سے مسکرا کر کے بات کر رہنا اور اخلاق ہے, لیکن کسی دشمن کو معاف کرنا یہ بہت اعلیٰ صفت اخلاق کی. آئیے گا پڑھیے گا تاریخ مکہ کو, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانا تھا. اب مصطفیٰ پر پتھر بھی مارے گئے, اب مصطفیٰ کو ستایا بھی گیا,
फरमाया, वो लोगों वही लोग जो मुस्तफ़ा को सादिक व अमीन कहा करते थे, अब मेरे मुस्तफ़ा का गुजरना होता था, अब वही लोग कहते थे मोहम्मद से बच कर के रहना, इसलिए कि माज़अल्लाह के पागल हो चुके हैं, ये तो जादूगर है, ये तो कज़्ज़ाब है। मुस्तफ़ा को साहिर कहा गया, मुस्तफ़ा को मजनून कहा गया, मुस्तफ़ा को दीवाना कहा गया। जिस बाजार से मुस्तफ़ा निकलते थे कुफ़ार मक्का पीछे पीछे चलते थे और ये ऐलान करते हुए जाते थे, लोगों इनसे बच कर के रहना, इसलिए कि ये जादूगर है, अगर एक मर्तबा कोई इनसे बात कर लेता है ऐसा जादू ये चलाते हैं, इन्हीं का होकर के रह जाता है। आप और तारीख उठा करके पढ़िएगा, मेरे मुस्तफ़ा को ऐसा सताया जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की धरती पर, वो लोगों जिस जहां पर इंसान का वजूद होता है, इंसान जिस जमीन पर पैदा होता है उस जमीन से बड़ी मोहब्बत करता है, उसको बड़ा लगाव होता है, इसलिए कि हम जहां के रहने वाले हैं, अगर हमें कोई मजबूर करे वो जगह छोड़ने के लिए हम चले तो जाते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं होगा। फिर वो मक्का ऐसी जमीन थी जहां पर मेरे मुस्तफ़ा ने आंखों को खोला था, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की वहां पर विलादत हुई थी। फिर उसी मक्का में अल्लाह तबारक व तआला का घर था जिसको खाने खुदा कहा जाता है, वो मुस्तफ़ा को कितना प्यारा रहा होगा, लेकिन मुस्तफ़ा का ऐलान करना था जब जालिमों ने सताया, मुस्तफ़ा ने रुक किया ताइफ की तरफ को। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ताइफ की वादियों में निकले हैं इस्लाम का कलमा पढ़ाने के लिए, मेरे मुस्तफ़ा किसी से बात कर रखे हैं, मुस्तफ़ा का बात करना सादा अंदाज में मेरे मुस्तफ़ा कलाम करते हैं, बदले में कोई बात करने तैयार नहीं, ये तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन मुस्तफ़ा जिसे भी दावत देते हैं इस्लाम की, मेरे मुस्तफ़ा पर लोग पत्थर बरसाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग गालियां देते हैं, कभी मुस्तफ़ा की माँ को बुरा भला कहते हैं, कभी मुस्तफ़ा के वालिद को बुरा भला कहते हैं, कभी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर धूल डालते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहीं तक बस नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा निकल के जा रहे हैं ताइफ की वादियों में से, मेरे आका निकले हैं, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा के पैरों के नीचे कांटे बिछा दिए गए। वो कौन से पैर मेरे मुस्तफ़ा के, वो मेरे मुस्तफ़ा के तलबे नाज, वो मेरे मुस्तफ़ा के तलबे कि जिब्रील भी आकर के जहां पर अपनी आंखें रगड़ते हैं, जहां पर अपने होठ रगड़ते हैं, वो मेरे मुस्तफ़ा के पैरों के नीचे जालिमों ने जो है ना कांटों को बिछाया था, मेरे मुस्तफ़ा के पैर लहू लुहान हो गए। साथ में हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वो बयान फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा निकलते जा रहे हैं, एक पैर मुस्तफ़ा नीचे रखते थे, वो ओबाश कुंडे ताइफ के मुस्तफ़ा के पैर पे पत्थर मारते थे, मुस्तफ़ा एक पैर ऊपर उठाते थे, दूसरे पर पत्थर मारते, दूसरा पैर ऊपर उठाते थे, दूसरे पहले पर पत्थर मारते। ये मुस्तफ़ा को सताया गया, लेकिन अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा पर सारे जुल्म किए गए, मुस्तफ़ा को सताया भी बड़ा गया, मुस्तफ़ा को गाली भी दी गई, मुस्तफ़ा को साखिर भी कहा गया, मुस्तफ़ा को कज़्ज़ाब भी कहा गया, मुस्तफ़ा को मजनून भी कहा गया। लेकिन तारीख उठा करके पढ़िएगा, मैंने कहा बात करना अच्छी तबीयत लेकर के और है, लेकिन दुश्मनों को माफ करना और है। मेरे मुस्तफ़ा की पूरी तारीख देखिएगा, जिसने मुस्तफ़ा को सताया, लेकिन जब सताया ना मुस्तफ़ा फातेह बने मक्का के, वो खुदा की कसम वो लोग भी थे जिन्होंने मुस्तफ़ा को सताया। तारीख बताती है नजरें नहीं उठ रही थी, वो सोच रहे थे आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने एक को भी सजा नहीं दी थी, बल्कि सबको माफ करके ये बता दिया था, लोगों बड़ा वो नहीं होता है जो बदला लेता है, बल्कि बड़ा वो होता है जो दूसरों को माफ कर देता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सरकार की आमद। सुनिएगा जरा, कहें आप और जोर से बोलिएगा, खामोशी से आप सुनने, जरा और बोले मोहब्बत से पढ़िएगा। मैंने कहा बात करना नरम तबीयत लेकर के और है, लेकिन जान के दुश्मन को माफ करना और है। हमारे अखलाक का मामला ये, हम निकल करके जाए ना रोडों पर से, अगर कोई ऑटो वाला भी गुजर जाए ना, इत्तिफाक से उसको ना दिखे, अगर पानी में पहिया उसका डल गया, टायर, अगर चंद छींटे हमारे ऊपर आए, हम रोक लेते हैं उसका ऑटो जाकर के, तेरी मजाल कैसे हो गई, क्या तुझे दिखा नहीं था? ये हमारे अखलाक का हाल है, ये हमारे अखलाक का। कोई देख ले ऐसे ही कार लेकर के जाने वाला को, एक बंदा बाइक पे चलता गया, एक कार पे चलता, इसको कार से नवाजा अल्लाह ने, अब अखलाक का देखे कैसा तमाशा बनाया। ये बाइक वाले की अब औकात कोई नहीं समझता, ये समझता मैं ऊपर बैठा हूं बंद में, मैं बड़ा हो गया। बाइक वाला निकल करके जाए, कुछ कितनी ही कीच कांच आ जाए, ये बचाने को तैयार नहीं, जाए तो छींटे चली जाए, कहां तक पीछा करेगा। मैं तो गियर डाल करके आगे बढ़ा दूंगा,
یہ ہمارے اخلاق کا حال. اگر ہمارے لیے کوئی ایک گالی دیتا ہے ہم 4 گالیاں دینے کو تیار. تیری ہمت کیسے ہو گئی, مجال کیسے ہو گئی گالی دینے کی. اور لوگوں بڑا وہ نہیں ہوتا کہ جو بدلہ لیتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا, او میرے صحابہ کیا تمہیں نہ بتا دوں کہ بڑا کون ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بڑا وہ ہوتا ہے جو بدلہ لیتا ہے. اگر کوئی ایک بات کہے بدلے میں 4 اس کو سنائے, ایسا کچھ کہنا چاہتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہوتا, بڑا وہ نہیں ہوتا جو بدلہ لے لیتا ہے, بلکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت بھی ہو, جس کے پاس ہمت بھی ہو, جس کے پاس دولت بھی ہو, ساری جس کے پاس کوالٹی موجود ہو, طاقت بھی اس کے پاس ہے, چاہے تو مار سکتا ہے اس کو اگر جرم کیا اس نے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, چاہے تو پولیس کیس کر سکتا ہے, پولیس اٹھا کر کے لے جائے گی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بڑا وہ نہیں ہوتا ہے جو بدلہ لینے پہ آمادہ رہتا ہے, بلکہ بڑا وہ ہوتا ہے جو طاقت ہونے کے بعد بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. ہوتا ہے بڑا. یہ تعلیم ہے میرے مصطفیٰ کی. میں اخلاق حسنہ پر بات کر رہا ہوں, آپ ذرا سنیے گا. سیرت کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. ہاں جی, ہم نے مصطفیٰ کے سارے معجزات کو تو سنا, سب کچھ ہم نے کیا, پیدائش بھی ہم جانتے ہیں مصطفیٰ کی, لیکن سیرت سے بہت دور ہو گئے مصطفیٰ کی. آج باقاعدہ بڑے بڑے شہروں میں آپ جائیے گا نا, ممبئی ہے, دہلی ہے, آپ کے احمد آباد میں بھی ہوگا, وہاں پر نا انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے گئے اور باقاعدہ اخلاق کی پڑھائی کرائی جا رہی ہے کہ اخلاق بہتر کیجئے گا. جب 1-2 سال گزرتے ہیں نا تو ان کو پھر سند بھی دی جاتی ہے, سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ تم اس میں پاس ہو گئے, تمہارا اخلاق اچھا ہو گیا. میں مسلم نوجوانوں سے اپنے علاقے میں بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اور میری قوم کے نوجوان, یہ تجھے کیا اخلاق سکھائیں گے جو ننگی عورتوں کا ڈانس دیکھنے والے ہیں, جن کی آنکھوں میں حیا کا کوئی پیکر نہیں نظر آتا. وہ لوگوں تمہیں دوسروں سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت رہی ہے. میرے مصطفیٰ کی سیرت کو اوپن کر لو, ہسٹری آف مصطفیٰ کو اسٹڈی کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا. میرے مصطفیٰ کی زندگی کو آپ مطالعہ کرو گے, میرے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو گے, تمہیں ساری چیزیں ملیں گی. اور مصطفیٰ کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا, جو قوم بہک چکی ہے اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے میرے مصطفیٰ آئے تھے. جو دوسرے انسٹیٹیوٹ میں جا کر کے نوجوان وہاں پر اخلاق کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, میں کہتا ہوں تو نے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو نہ پڑھا ہے. اگر تو نے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لیا ہوتا تو کسی کالج میں جانے کی تجھے ضرورت نہیں پڑتی, کسی انسٹیٹیوٹ میں جانے کی تجھے ضرورت نہیں پڑتی. اگر چاہتے ہو ہمارے اخلاق اچھے ہو تو مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لو, خدا کی قسم اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں. تو صحیح, ہمارا تو رونا یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا الا ماشاء اللہ. ہاں میں سچی بات کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہم نے نا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بہت دی. میں مخالف نہیں, 2 اچھی بات ہے, اس لیے کہ آج کے ٹائم میں تو ضروری بھی ہے بہت دنیاوی تعلیم, لیکن میں کہتا ہوں لوگوں اپنے بچوں کو ٹیچر بنانے سے پہلے نا, ڈاکٹر بنانے سے پہلے مصطفیٰ کے دین کی تعلیم بھی دے دو. دین کی تعلیم, تاکہ میری قوم کا بچہ اگر ڈاکٹر بنے نا تو کڈنی چور ڈاکٹر نہ بنے. میری قوم کا بچہ جب ٹیچر بنے نا تو غریبوں کو دبانے والا نہ بنے. میری قوم کا بچہ جب ٹیچر بنے نا تو غیر محرم لڑکیوں کو نظروں میں رکھنے والا نہ بنے. پڑھائیے گا, میں مخالف نہیں واللہ, میں تو چاہتا ہوں کہ قوم میں ڈاکٹر بھی ہو, قوم میں ٹیچر بھی ہو, قوم میں وکلا بھی ہو, وکیل کی جماعت بھی ہو. اس لیے کہ کبھی کورٹ کچہری میں جانا ہو نا, خدا کی قسم پوری کچہری چھان لو, ایک مسلمان وکیل نہیں دکھتا, ایک نہیں دکھتا. اور جو ہوتا بھی ہے اس کا حال تو یہ, اس سے تو اچھے نان مسلم ہے, وہ رشوت پر بکتا ہے, رشوت پر. حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو قاضی بنایا تھا نا حضرت مولا علی نے, حضرت قاضی شرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو عدالت کے قاضی تھے حضرت مولا علی کے دور میں, تو آپ ایک مرتبہ مولا کائنات کے پاس آئے. آنے کے بعد کہنے لگے حضور میں اب عدالت کا جس عہدے پر میں فائز ہوں نا وہ عہدہ چھوڑنا چاہتا ہوں.
حضرت علی فرمانے لگے کیا بات ہے، کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے بس حضور میری طبیعت نہیں چاہتی، میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی نے اصرار کیا بتاؤ تو صحیح، کوئی تو بات ہوگی۔ حضرت قاضی شریح کہنے لگے ابھی میں عدالت میں بیٹھا ہوا تھا، 2 مسلم گروہ کا کیس میری عدالت میں آیا، ایک مسلم گروہ 10,000 دینار مجھے دینے تیار ہے۔ 10,000 دینار کا تم نے لے لیے کیا؟ کیا آپ کا خادم ہو کر کے میں یہ رشوت قبول کر لوں گا؟ علی نہیں لیے، تو پھر کیوں چھوڑنا چاہتے؟ کرو۔ حضرت قاضی شریح کہتے ہیں نہیں مولا اب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ان کے ذہن میں تو آ چکا ہے کہ میں رشوت خور ہوں۔ جب ذہن میں آیا تبھی تو لے کر کے آئے، میں نہیں چاہتا اور کوئی بھی میرے لیے ایسا سوچے۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی، لیکن ہمارا حال کیا؟ آپ دیکھیے گا جا کر کے اسپتال میں، آپ ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھیں، اگر مالی حیثیت کمزور ہونا، چاہے مریض دم توڑ رہا ہو، اگر کوئی غریب ہے دیکھنے سے لباس بتا رہا ہے کہ اس کی طبیعت، اس کا جو ہے نا مالی حیثیت سے یہ بندہ اچھا نہیں ہے، تو کوئی ڈاکٹر بات کرنے تیار نہیں ہے۔ اگر کورٹ کچہری میں آپ چکر لگا دو، اللہ نہ کرے اگر کوئی کیس پھنس جائے تو وکیل بھی آپ کے وجود پر نظر ڈالے گا کہ اس کے پاس کچھ پیسہ ویسا ہے کہ نہیں ہے، بینک بیلنس کتنا مضبوط ہے۔ یہ لوگوں یہ کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ اخلاق سے گر گیا ہو۔ اگر اخلاق اچھا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے یہ بھلے ہی غریب ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا امتی ہے۔ اگر کسی ہاسپٹل میں بھی جاؤ، اگر اخلاق اس کے اندر ذرا سا بھی باقی ہوتا ہے، وہ لباس پر نظر نہیں ڈالتا ہے، وہ یہ سوچ لیتا ہے یہ میری قوم کا بچہ ہے، اس لیے ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، وکیل بھی ہونا چاہیے، ٹیچر بھی ہونا چاہیے۔ اگر کبھی پیسہ بھی کم ہونا، اگر میرا مسلم ڈاکٹر ہوگا تو کڈنی چور نہیں ہوگا، اچھا علاج کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کسی غریب کی تم نے مدد کر دی، اگر کسی ٹوٹے ہوئے مسلمان کے دل کو جوڑا، اللہ بے حساب جنت عطا فرما دے گا۔ وہ جانے گا، اس لیے سب ہونا چاہیے۔ لیکن میں بارہا کہتا ہوں اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کا دین پڑھاؤ بچے کو، پڑھاؤ مصطفیٰ کا دین۔ عربی اور اردو کی اتنی تعلیم تو دے دو کہ کم از کم وہ اپنی زندگی کے مسائل خود حل کر سکے۔ یہ تو فرض ہے نا اتنا دین سیکھنا۔ علماء سے پوچھئے گا، آپ سارے منبر پاک پہ میرے سر کے تاج بیٹھے ہیں، میں سب کا خادم ہوں، یہ نہیں سوچئے گا یہ نیچے میں اوپر ہوں، بس بات اتنی سی ہے میں اوپر اس لیے ہوں تاکہ مصطفیٰ کے دین کا پیغام دینے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے، ورنہ میں تو ان کے در کا غلام ہوں۔ اور خدا کی قسم یہ کوئی معمولی سے لوگ نہیں ہے، یہ وہ ہے میرے مصطفیٰ نے جن کے لیے فرمایا نا، جن کے لیے فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرے گا وہ شہید کا درجہ پائے گا۔ اس لیے یہ نہیں، لیکن سنیے گا میں عرض کر رہا تھا اخلاق کی کمی معاشرے میں، اور اخلاق دوسروں سے سیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں، سب کا حل میرے مصطفیٰ کی سیرت میں ہے۔ مصطفیٰ کا اخلاق آئیے گا ذرا سنیے گا، کس اعلیٰ درجے پر فائز تھے میرے مصطفیٰ اخلاق کے، کس اعلیٰ درجے پر؟ مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں جس بندے سے یا جس عورت سے کوئی بات کرنے تیار نہیں ہوتا تھا نا، پاگل کہتے تھے لوگ، جس سے کوئی بھی بات کرنے تیار نہیں ہوتا اس سے میرا محبوب بات کرنے تیار ہوتا، اس سے میرا محبوب۔ آپ تاریخ پڑھیے گا، مدینہ طیبہ کی زمین ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام کا جم غفیر موجود ہے، گویا یوں کہوں تو یہ سمجھیے گا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چاند بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے تو کسی نے کہا تھا نا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ لیکن سمجھیے گا، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام درس دے رہے ہیں صحابہ کو، ایک خاتون آئی دروازے پر، آنے کے بعد کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ، کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے بات کو سنا، بہت تیز آواز میں کہا تھا، اس نے بہت تیز آواز میں اس نے کہا باہر آؤ، بات کرنی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ کی مجلس سے اٹھے، باہر جانا چاہتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم دیکھ رکھے گئے، اور جس عورت نے مصطفیٰ کو بلند آواز سے پکارا تھا نا اس کی طرف گھور رہے ہیں حضرت فاروق اعظم، کہ اس کی ہمت ہو گئی میرے مصطفیٰ کو اتنی زور سے پکارنے کی۔ حضرت علی دیکھ رکھے کہ میرے مصطفیٰ گئے،
اس خاتون نے تاریخ بتاتی ہے، روایت بتاتی ہے، وہ مکہ شریف کی عرب کی دھوپ آپ کو معلوم ہے، وہ وہاں کی دھوپ ایسی ہوتی ہے اگر آدھا گھنٹہ بھی کچا گوشت رکھتا جائے نا تو بھن کر کے کباب ہو جاتا ہے۔ اس دھوپ میں میرے مصطفیٰ کو 1 گھنٹہ کھڑا رکھا اس عورت نے، 1 گھنٹہ۔ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم آپس میں باتیں کر رہے ہیں صحابہ کی مجلس میں کہ میرے مصطفیٰ کریم اس پاگل کی باتوں کو سن رہے ہیں، یہ خاتون تو پاگل ہے، اسے تو مکہ میں کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، اس سے تو کوئی بات کرنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگوں تبھی تو میں کہتا ہوں اپنے اخلاق بہتر کیجئے گا۔ دیکھیں میرے مصطفیٰ پوری کائنات کے مالک و مختار ہے، لیکن اللہ نے کیا اعلیٰ اخلاق میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو 1 گھنٹہ اس خاتون نے دھوپ میں کھڑے ہو کر کے رکھا ہے، میرے مصطفیٰ اس کی باتوں کو سنتے رہے۔ جب وہ خاتون چلی گئی اس کے بعد میرے آقا مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم آئے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ خاتون تو پاگل ہے، اس نے آپ کو 1 گھنٹہ تک دھوپ میں کھڑے کر کے رکھا ہے، آپ اس کی باتوں میں کیوں آگے؟ اس کی باتوں کو تو کوئی سننے تیار نہیں رہتا ہے۔ اب سنیے گا میرے مصطفیٰ کے جملوں کو، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او عمر ایسا نہ بولو، تم کہتے ہو وہ خاتون پاگل ہے، اس کی باتوں کو میں بھی نہ سنوں۔ او عمر غور سے سن، جس پاگل کی یا جس بے وقوف کی کوئی مکہ یا مدینہ میں یا پوری کائنات میں کوئی نہیں سنتا ہے، اسی کی تو محمد سننے کے لیے آیا، اسی کی تو آیا سننے کے لیے۔ اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ہاں دیکھیے گا یہ میرے مصطفیٰ ہیں، ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ عہدہ مصطفیٰ کے پاس انبیاء کے بھی نبی ہیں میرے مصطفیٰ، انبیاء کے بھی نبی ہیں، لیکن پاگل بھی آئے نا تو وقت ویسے ہی دیا جاتا ہے جیسے ٹھیک ٹھاک لوگوں کو دیا جاتا۔ ہمارے معاشرے کی یہ بھی درد بھری کہانی ہے صاحب، اگر چھوٹا سا عہدہ مل جائے نا تو پھر غریبوں کو وقت دینا ختم۔ ذرا سا عہدہ ملنے کے بعد کہو ذرا نیتا جی ابھی آرام کر رہے ہیں، ابھی سونے کا ٹائم ہے، جب بیدار ہوں گے تب مل لیں گے۔ یہ کمی صرف اخلاق کی ہے، مجھے بات ہی صرف اخلاق پر کرنی ہے آج، صرف اخلاق کی کمی۔ اگر میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو پڑا ہوتا تو کتنا کی بڑا عہدہ آ جاتا، کبھی نہ کہتا کہ ابھی آرام کر رہا ہوں، کبھی نہ کہتا۔ یار وہ تو سید الانبیاء ہے، وہ تو نبیوں کے نبی ہے، لیکن پاگل بھی آتا ہے تو ویسے ہی وقت دیا جاتا ہے۔ جس کی کوئی نہیں سنتا ہے اس کو مصطفیٰ ویسے ہی وقت دیتے۔ اور ذرا سنیے گا کیا اخلاق تھا میرے مصطفیٰ کا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا، اور ان کی طرح ہوگا بھی کیسے بھائی؟ ذرا سنیے گا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، مسکرا کر کے بات کرنا اور ہے، نرم طبیعت لے کر کے بات کرنا اور ہے، دشمنوں کو معاف کرنا اور ہے۔ دشمنوں کو تاریخ مکہ آپ پڑھیے گا، جب میرے نبی نے اعلان کیا نا، میں نے ابھی عرض کیا سارے کچھ ظلم جو ان سے ہو سکے نا، جو ان کے بس میں تھا سب کچھ کیا ان لوگوں نے، سب کچھ کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ برداشت کیا۔ حد تو یہ ہو گئی جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا نا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے سے قبل آپ کی ایک شہزادی، سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح ہو چکا تھا، شادی ہو چکی تھی۔ جب مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا نا تو جس کے ساتھ ان کا نکاح کیا تھا اس نے طلاق دیا، اور صرف طلاق ہی دینے پر بس نہیں کیا بلکہ ان کو ستایا گیا، ان کو مارا گیا۔ اب جب ہجرت کا نمبر آیا نا تو حبشہ کی طرف آپ ہجرت کر کے جا رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ کی سگی بیٹی ہیں سیدہ زینب، ہاں اس وقت آپ حمل سے تھی، حمل سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہیں۔ ایک دشمن آیا پیچھے سے، آنے کے بعد اس نے ایسا نیزہ مارا سیدہ زینب کے، ایسا نیزہ مارا، ایک ہی نیزے میں آپ کے شکم پہ وہ نیزہ لگا۔ آپ حمل سے تھی، حمل بھی ساقط ہو گیا، حمل ساقط ہوا۔ آپ زمین پر تشریف لے کر کے آئیں، آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کو جب معلوم ہوا نا، بڑا گہرا صدمہ ہوا میرے نبی کو، بڑا گہرا۔ میں نے کہا مسکرا کر کے بات کرنا اور ہے، اپنی جان کے دشمنوں کو، بچے کی جان کے دشمنوں کو معاف کرنا اور ہے۔
جس شخص نے حضرت سیدہ زینب کے نیزہ مارا تھا، آپ حمل سے تھی، حمل ساقط ہو گیا تھا، اب تاریخ نے رخ بدلا ہے، تاریخ کا یہ بھی باب ملتا ہے، اب وہی شخص جس نے میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو نیزہ مارا تھا، آپ حمل سے تھی، حمل ساقط ہو گیا تھا، ایک وقت آیا جب تاریخ نے رخ بدلا، یہی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اور لوگوں مصطفیٰ نے جیسے ہی اس شخص کے چہرے کو دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے ہیں، اس لیے کہ سیدہ زینب کا جب انتقال ہوا تھا، میرے مصطفیٰ کو بڑا صدمہ ہوا تھا، میرے مصطفیٰ نے دیکھا آپ کی چشمان نبوت برسنے لگی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، اگر ہوتا ہم میں سے کوئی تو بدلہ لے لیتا، اس کو قتل کر دیتا، اس سے کہتے تو نے میری بیٹی کو مارا ہے، میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ مصطفیٰ کا حلم تھا صاحب، یہ مصطفیٰ کا اخلاق تھا، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو تو نکل لگے ہیں، لیکن اس سے میرے مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا ہے، آ کر کے بیٹا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اب میرے مصطفیٰ اس سے مخاطب ہوئے ہیں، ہونے کے بعد فرمانے لگے یہ تو بتا دے اب کیا کرنے کے لیے آیا ہے، تجھے ترس نہ آیا، تو نے میری بیٹی پر نیزہ مارا، وہ حمل سے تھی، حمل بھی ساقط ہو گیا، اب کیا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ کہتا ہے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ تو بڑے علم والے ہیں، آپ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ کو تو اعلیٰ اخلاق پر پیدا فرمایا گیا ہے، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا میرے مصطفیٰ کا، معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، گویا کہ دشمنوں کو بھی پتا تھا محمد عربی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، اگر کوئی معافی مانگنے جاتا ہے یہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگوں ایسے عالم میں معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹی کا قاتل تھا کہ بیٹی کا دشمن تھا کہ بیٹی کی جان لی تھی اس نے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تجھے معاف تو کر دوں گا لیکن بدلے میں کیا دے گا، کیا تو میرا کلمہ پڑھ لے گا، کیا میرے مذہب میں تو اسلام میں داخل ہو جائے گا، یہ کہتا ہے اب دیر نہ کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیے گا، اپنے مذہب میں داخل فرمائیے گا اور معاف کر دیجئے گا، وہ لوگوں جو مصطفیٰ کے اس بیٹی کے دشمن نے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کا اچھا اخلاق دیکھ کر کے کلمہ پڑھا، اخلاق کو دیکھا تھا، اس نے دیکھا بھائی جو نبی اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کرتے کتنا بلند اخلاق اس کا ہوگا، یہ کہتا اب دیر نہ کرو اب کلمہ پڑھا دو، میرے مصطفیٰ نے اس کو معاف کیا، بڑا مشکل ہوتا ہے، اور تاریخ پڑھیے گا اور ملے گا آپ کو اور ملے گا، اتنا ستایا تھا کفار مکہ نے میرے حضور کو، اتنا ستایا کہ 53 سال کی جب میرے مصطفیٰ کی عمر ہوئی نا 53 سمجھ رہے ہیں آپ، 53 سال کی جب میرے آقا کی عمر ہوئی تو میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، کسی کو بھی اپنا آبائی وطن کوئی شخص ایسا ہوگا جسے اچھا نہیں لگتا، کوئی ایسا ہوگا نہ، جہاں پر بندہ پیدا ہوتا ہے اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کو بڑی محبت ہوتی، پھر سوچئے کہ مکہ سے میرے مصطفیٰ کو کتنی محبت رہی ہوگی، لیکن ظالموں نے حد کر دی جب ظلم کی نا، جب حد کی، میرے مصطفیٰ نے ارادہ کیا مدینہ شریف کی زمین پہ ہجرت کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، ذات میں صحابہ کرام کا قافلہ، حضرت صدیق اکبر ساتھ میں ہے، مولا کائنات کو بستر پہ سلایا، واقعی قصے آپ نے بڑے سنے ہوں گے، لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے گا، میرے مصطفیٰ نے ہجرت کی، مدینہ کی زمین پر پہنچے، مدینہ کی زمین پر پہنچنا تھا، ان ظالموں نے وہاں پر بھی ظلم کو نہیں روکا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے گا، وہاں پر بھی ان کفار مکہ کے پورے لشکر جاتے تھے مصطفیٰ سے جنگ کرنے کے لیے۔ ایک معلوماتی بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں، جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام جو ہے مذہب یہ تلوار کے زور سے پھیلا، میں بھی کہتا ہوں پھیلا ہے تلوار کے زور سے، لیکن وہ تلوار دھار والی نہیں تھی، وہ میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی تلوار تھی۔ ہاں جو کہتے ہیں نا کہ جنگیں بڑی تھی ان لوگوں نے، تو بھائی آپ تو پڑھ تو ذرا سیرت کو، تاریخ کو تو پڑھ، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب مدینہ کے کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر، کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، 80 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگ کیا بتا رہی ہے؟ اگر میرا گاؤں یہ ہے اور یہاں سے احمد آباد 400 کلومیٹر ہے، اب 400 کلومیٹر کے فاصلے سے اگر اونا سے 100 کلومیٹر کی دوری پر جنگ ہوگی تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اونا والے گئے ہوں گے کہ احمد آباد والے آئے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ مطلب یہ ہے کہ میرے گاؤں کے قریب جنگ ہے تو ظاہر سی بات ہے میں تو نہیں گیا ہوں گا نا جنگ کے لیے، جب دوسری پارٹی کے لوگ آئے تب میں مجبوری پہ گیا۔ آپ تاریخ کو پڑھیے گا، کوئی مدینہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر،
کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ بتا رہی ہے جنگ کو شروع کرنے والے مسلمان نہیں تھے، کفار مکہ تھے. اور جب کفار مکہ شروع کیا کرتے تھے پھر یہ مصطفیٰ کے غلام کیسے چھوڑ دیتے؟ کیسے چھوڑتے؟ یہ تو مذہب نے تعلیم بھی نہیں دی نا کوئی ظلم کرے تو سہتے رہو. نہیں جی، یہ تعلیم نہیں دی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مذہب میں. سنیے گا، یہاں پر بھی بس نہیں کیا ان لوگوں نے، مدینہ شریف میں جا جا کر کے جنگیں کی انہوں نے، جا جا کر کے. کبھی بدر کے میدان کو دیکھیں، کبھی احد کو دیکھو، اور دیگر جنگوں کو پڑھے. وہاں پر بھی ان کے ظلم نہیں رکے نا، وہاں پر بھی نہیں رکے. لیکن ادھر میرے مصطفیٰ اپنی مستی میں دین کو پھیلا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ کی سرزمین پر رہ کر کے مصطفیٰ دین کی تبلیغ فرماتے رہے. جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے دامن سے بہت سارے جو نا مسلمان منسلک ہو گئے، بہت سارے افراد نے جب میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، اب میرے مصطفیٰ کے پاس ایک مضبوط جماعت ہو گئی. اب میرے مصطفیٰ کے پاس بہت سارے صحابہ ہو گئے مصطفیٰ کے جو کلمہ پڑھنے والے تھے. اب تاریخ نے رخ بدلا نا. میں نے کہا تب وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے، ابھی ظلم کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ تاریخ کو پڑھیے گا ملے گا، اگر نمرود آیا ہے تو اللہ نے ابراہیم کو ضرور بھیجا ہے. اب میں بس بات یہ سمجھیے گا، اگر باطل آتا ہے تو حق بھی آتا ہے، اگر ظلم کرنے والا آتا ہے تو ظلم سے بچانے والا بھی کوئی آتا ہے. اگر فرعون آتا ہے تو اللہ موسیٰ کو بھی بھیج دیتا ہے، اگر نمرود آتا ہے تو اللہ ابراہیم کو بھی بھیج دیتا ہے، اگر ابو جہل آئے تو اللہ مصطفیٰ کو بھی بھیج دیتا ہے. اب تاریخ پڑھیے گا، وقت ہمیشہ ایک سا کسی کا بھی نہیں رہا کہ یہ مکہ والوں نے بڑے ظلم کیے، مصطفیٰ نے مدینہ میں رہ کر کے دین کی تبلیغ کی. اب ذرا غور سے سنیے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا، جان کے دشمنوں کو معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب مدینہ میں جب میرے مصطفیٰ کے پاس ایک کثیر تعداد ہو گئی مسلمانوں کی، ایک جماعت ہو گئی باقاعدہ میرے مصطفیٰ کے پاس. اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے مکہ شریف کو فتح کیا ہے. اب 20 رمضان شریف کی تاریخ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے. مصطفیٰ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر نکلا ہے. اور لوگوں ان میں سے صحابہ میں کوئی عام صحابی نہیں تھا، بلکہ خالد بن ولید جیسا عظیم بہادر اس فوج میں تھا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سپہ سالاری میں یہ لشکر نکلا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا، مکہ والوں نے بڑے ظلم کیے تھے. ہم مکہ والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم مکہ میں خون کی ندیاں بہیں گی، ہم مکہ والوں کے جو ہے نا گوشت کو چیل اڑتے ہوئے کھائیں گے. یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا. قصاص کا بدلہ قصاص ہوتا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کی سادگی پہ قربان جائے گا، میرے مصطفیٰ کے اخلاق پہ قربان ہو جائے گے. کس عظیم درجے کا اخلاق تھا میرے مصطفیٰ کا. میرے مصطفیٰ کے ساتھ 10,000 صحابہ کی جماعت موجود ہے. ہم میرے مصطفیٰ پھر سے مکہ کی زمین پہ آ رکھے ہیں. اب فاتحانہ شان سے میرے مصطفیٰ مکہ شریف میں تشریف لا رکھے ہیں. لیکن ہونا کیا چاہیے، قتل کا بدلہ قتل. لیکن میرے مصطفیٰ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پورے فوج کو روکا ہے، اور روک کر کے میرے مصطفیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اس خطبے میں کیا فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ؟ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کسی بچے کو قتل نہ ہونے پائے، کسی بزرگ پہ تلوار نہیں چلانا ہے، کسی عورت کو ناحق نہیں ستانا ہے، بلکہ خاموشی سے داخل ہونا ہے. مکہ کی ناویوں میں کسی ایک بندے کا بھی خون نہیں بہنا چاہیے. وہ لوگوں ساتھ بھی دیکھیے مصطفیٰ کی جان کی معافی ہو تو بخش دیا جاتا ہے، جان کے دشمن ہو تو کیسے بخشا جائے گا. اب میرے مصطفیٰ کا یہ لشکر نکلا ہے، 10,000 صحابہ کا لشکر ساتھ میں ہے. اب مصطفیٰ مکہ شریف کی زمین پہ داخل ہو رہے ہیں، اور لوگوں مصطفیٰ کا مکہ کی زمین پہ اب تشریف لانا ہوا ہے. اب سارے مکہ کے لوگ وہی کھڑے ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے ہم نے محمد عربی پہ بڑے ظلم کیے ہیں، آج یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، آج سب کو قتل کر دیں گے. ان کے ساتھ 10,000 صحابہ کے لشکر ہے، اب یہ سب کی بوٹی بوٹی بنا دیں گے. اب مکہ کی نالیوں میں خون ہی خون دکھے گا. اب مکہ کے باشندوں کے افراد مکہ کے جتنے بھی افراد ہیں سب کے گوشت کو چیلتے ہوئے کھائیں گے. لیکن تاریخ دیکھیے گا، میرے مصطفیٰ کے دیوانے آئے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے. ہو سکتا تھا چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن کسی نے تلوار نہیں چلائی ہے، کسی نے خون خرابہ نہیں کیا ہے. اب میرے مصطفیٰ مکہ کی زمین پہ آئے ہیں، فاتحانہ شان سے میرے مصطفیٰ مکہ میں آئے ہیں، حرم شریف میں کھڑے ہوئے ہیں. میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. اب سارے مکی جو کھڑے ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ کے سامنے ہے، نظریں سب کی نیچی ہے. ہمت نہ تھی کسی کی کہ نظریں اوپر اٹھا لیتے. کس وجہ سے اوپر اٹھاتے؟ کیا ان کی مرضی تھی کہ وہ نظریں اوپر اٹھا لیتے؟ اس لیے کہ سامنے کوئی اور نہیں تھا بلکہ دونوں جہاں کا مالک تھا. یہ سامنے جو شخص کھڑا ہے یہ کوئی
کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ شخص کھڑا ہے جس کے پیچھے اگر انبیاء نماز پڑھ لے تو انبیاء کی معراج ہو جائے، اگر جو اپنے طلبے کو اپنے قدم کو عرش پر رکھ دے تو عرش کی معراج ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ نبی کھڑا ہوا کے سامنے، کسی کی ہمت نہ تھی، نظریں اوپر اٹھا لیتے، اب دل ہی دل میں سوچ رہے تھے آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، آج بہت جلال میں آئے ہیں ان کے تمام دیوانے، آج کوئی بھی نہیں بچ کر کے جائے گا، اس لیے کہ ان کی بیٹی کو ہم نے ستایا ہے، ان کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو ہمارے لوگوں نے چابا ہے، ان کے غلام حضرت زید بن حارثہ پر ہمیں لوگوں نے ظلم کیا ہے، ان کے دیوانے بلال کو ہمیں نے اس مکہ کی ننگی ریت پہ لٹایا ہے، ان کو بڑے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں، آج ان کے دیوانے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن تاریخ بتاتی ہے اب میرے مصطفیٰ کا کھڑا ہونا ہوا کہ مصطفیٰ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے کہ سارے مکی لوگ نیچے بیٹھے گئے، سب کی نظریں نیچی ہے، اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھ رہے کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جس نے آپ کی بیٹی کو ستایا تھا، میرے مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے پیروں کے نیچے کانٹوں کو بچھایا تھا، جنہوں نے آپ پر ظلم و تشدد کے پال توڑے تھے، جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں آپ کو گالیوں سے بھی آپ کو گالی بھی دی تھی، آپ کو ساحر بھی کہا تھا، آپ کو مجنون بھی کہا تھا، آپ کو دیوانہ بھی کہا تھا، آپ کو پاگل بھی کہا تھا، وہ سارے لوگ میرے مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن خدا کی قسم قربان جائیے میرے مصطفیٰ کے لب جب کھلے گے وہ لوگوں کون سے لب کھلے گے؟ وہی مصطفیٰ کے ہونٹ مبارک جن کی قلم نوازی، جن کی ترجمانی میرا بریلی کے امام نے کیا تو اس طرح سے کہنے لگے پتلی پتلی کھلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اب میرے مصطفیٰ کے لب کھلے گے، اب میرے مصطفیٰ کی زبان کا کھلا کھلا ہے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اب میرے مصطفیٰ نے کلام کرنا شروع کیا کہ میرے مصطفیٰ مخاطب ہوئے گے، ہونے کے بعد ارشاد فرمانے لگے وہ لوگوں تم سوچ رہے ہوگے کہ میں آج بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں، وہ لوگوں تم سوچ رہے ہوگے کہ میری جماعت کے لوگ آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن خدا کی قسم ایک سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، کہتا کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمت نہ تھی بولنے کی، ایک شخص کر کے کہتا ہے بتائے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگوں یہ بتاؤ میرے متعلق تم کیا گمان رکھتے ہو، میرے متعلق تمہاری سوچ کیا ہے، کیا مثبت سوچ ہے یا منفی سوچ ہے؟ تو ایک اٹھ کر کے سب نے ایک آواز میں کہا تھا آپ کرم والے باپ کی کرم والے بیٹے ہیں، آپ معاف کرنے والے باپ کے معاف کرنے والے بیٹے ہیں، اور لوگوں اتنا کہنا تھا میرے مصطفیٰ کی چشمان نبوت برسی ہے، اب میرے مصطفیٰ کے سامنے سب ہے، جب انہوں نے کہا تھا آپ معاف کرنے والے باپ کے معاف کرنے والے بیٹے ہیں، اب میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان کو حرکت دکھا کے اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تمہاری سوچ یہی ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تو جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا کہ اب میرے مصطفیٰ کا وہ لوگوں بڑا مشکل تھا اس لیے کہ جان کے دشمن تھے، اب میرے مصطفیٰ کا ادھر معاف کرنا ہوا کہ ایک آواز گونجی تھی، سب نے زبان ہو کر کے یہی کہا تھا جہاں تاریک تھا بے نور تھا سخت کالا تھا وہ جو پردے سے کیا نکلا تو گھر گھر میں اجالا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، اللہ وہ جو پردے سے کیا نکلا تو گھر گھر میں اجالا تھا، یہ میرے مصطفیٰ کا عظیم اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تجھے اعلیٰ اخلاق پر پیدا فرمایا، اعلیٰ اخلاق پر، اعلیٰ اور اتنا عظیم درجے کا، ذرا سوچئے گا اس سے بھی کوئی مشکل گھڑی ہوتی ہے کیا بھائی؟ اس سے بھی کوئی اگر ہمیں ایک گالی وقت ہے 4 ملا کر کے اس کو دیتے ہیں، یہ ہمارا حال، لیکن یہ نبی کے آخر الزمان ہے، یہ تعلیم دے رہے میرے آقا کریم علیہ السلام، بتا رہے میرے مصطفیٰ او میری قوم کے میری امت کے لوگوں جہاں تک ہو سکے نا تو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالنا، معاف کرنے کی۔ میں نے عرض کی تھی نا حدیث طاقت پر وہی بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کو، ذرا پیچھے والے بھی بولیں، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، طاقت پر وہی ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا یہ جو مصطفیٰ کی سیرت نے بتایا کیا اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ آج سوچئے گا، وجود پہ نظر ڈالیے گا، یہ عادات ہیں ہمارے اندر، ہمارے اخلاق ہیں کچھ ملتے جلتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق سے؟ سوچئے گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، ہر انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے، ذرا دیکھیں نیچے نظر کرے، آنکھوں کے بند کر کے سوچئے گا، ہے ہمارے پاس معاف کرنے کی عادت ہے ہمارے پاس؟ ہم لوگوں کو کر دیتے کہ معاف، یا پھر 4 سنا کر کے بدلا لیتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، یاد رکھیں
آج بھلے کی زمین کے اوپر رہ کر کے 4 سنا کر کے تیرے دل کو ٹھنڈک مل سکتی ہے، لیکن یقین کیجئے گا کل قیامت کے دن بہت ٹھکائی ہوگی۔ اگر یہ عادت نہیں بنی نا، سوچئے گا یار ویسے تو نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت ہے، اگر اس پر عمل کرو تو سنت کا بھی ثواب ملتا ہے، ملتا کہ نہیں ہے؟ نا یقین تو بولیں ذرا بھائی، ملتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی سیرت سے دنیا میں بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ اس لیے کہ آج آپ دیکھیے گا، میں بھی دیکھتا ہوں حال، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، معاشرے میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کی نا بھائیوں سے 4 سال سے نہیں بنی، سگا بھائی ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، شکل دیکھنا گوارا نہیں، کہتا ہے دشمن سے بھی برا ہے تو میرے۔ یہ حال یہ کب ہوا؟ جب اخلاق مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑا۔ تھام کر کے دیکھیے کہ مصطفیٰ کے اخلاق کو، میرے مصطفیٰ کا اخلاق معلوم ہے، یہ تو بھائیوں کی نہیں بنتی، تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے گا۔ میرے مصطفیٰ کا حال یہ تھا صاحب، یہ حال تھا۔ میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں نہ مکہ میں رہنے والا ایک کافر کا گھر تھا، نون مسلم تھا، تو میرے آقا علیہ السلام کے یہاں پر نہ کوئی اچھی چیز جب پکتی نا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ چیز کٹورے میں کراتے اور کرانے کے بعد اس کے گھر پہ لے کر کے پہنچ جاتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دینے آئے ہو، ہمیں نہیں پڑھنا تمہارا کلمہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے دروازے کو تو کھول، نہیں دینے آیا دین کی دعوت، پھر کیوں آئے کہ دروازہ کھول۔ جب دروازہ کھولا جاتا سامنے کٹورا ہوتا، کیا لے کر کے آنا ہوا کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے تھے میرے گھر پر گوشت پکا کے، اور میری طبیعت ہی گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں گوشت کھاؤں اور میرے پڑوسی کو کچھ نہ ملے۔ وہ لوگوں تاریخ بتاتی ہے جب آتا تھا تو غیر مسلم ہوتا تھا، لیکن کٹورے کو لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا اب اپنا اور پرائی کا فرق نہ کر، بلکہ کٹورے کے ساتھ ساتھ اپنا دامن بھی دے دے۔ جب کٹورا لیتا تھا غیر مسلم ہوتا تھا، جب اندر جاتا تھا تو مصطفیٰ کا غلام ہو کر کے۔ یہ بھی تاریخ بتاتی ہے، یہ بھی تاریخ۔ یہ ہوا کیسے؟ میں نے کہا نا پھیلا اخلاق، پھیلا تلوار سے یہ مذہب، لیکن اخلاق کی تلوار تھی وہ، اور دھار والی چاندی والی چمکتی تلوار نہیں تھی صاحب، ہاں وہ نہیں، یہ تھی اخلاق کی تلوار۔ اور خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی زبان مبارک نا اتنی شیریں، اتنی میٹھی، اگر دشمن بھی مصطفیٰ کی چند باتیں سنتا نا تو وہیں گھوم کر کے رہ جاتا۔ کہتا تھا جس کی زبان میں اتنی مٹھاس ہو اس کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ یہ اخلاق مصطفیٰ ہی تھا۔ میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا، ایک بیوہ رہتی ہے مکہ کی زمین پہ، شوہر انتقال کر چکا ہے، ایک بچہ ہے 7 یا 8 سال کا، دوسروں کے یہاں پر کام کرتی ہے وہ بیوہ، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ نا جو بھی کچھ ملتا ہے اپنے بچے کا پیٹ بھرتی ہے۔ بچہ گئے جب شعور کی منزل پہ اس نے قدم رکھا نا تو اس نے دیکھا کہ میری ماں کا لباس گوسیدہ ہے، پھٹا پرانا ہے۔ ماں کے پاس گیا، جانے کے بعد کہنے لگا او ماں جب تو گزرتی ہے نا تو مکہ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تیرا لباس پھٹا ہوا ہے نا وہ تیرے جسم کو دیکھ کر کے نمائش کرتے ہیں، میری غیرت تو گوارا نہیں میری ماں تو نکل کر کے جائے اور یہ لوگ تیرے اوپر بد نگاہی کرے، دوسرا لباس پہن لینا۔ یہ کہتی بیٹے دوسرا پہنوں تو تب نہ جب میرے پاس کچھ ہو، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں پہنوں کہاں سے، کون سا لباس سے بدن کروں۔ بچہ کہنے لگا ماں اسی مکہ کی زمین پہ میرے 2 چچا بھی تو رہتے ہیں نا، میرا ہی باپ تو انتقال کیا ہے، میں ان کے دروازوں پر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ دے دے، اور وہ جب دینا لباس تو اس کو تو پہن لے، تیرا بدن ستر پوشی ہو جائے اس کی۔ تو یہ کہنے لگی نہیں بیٹے بھلے ہی وہ چچا ہے تیرے لیکن وہ کام نہیں آنے والے، وہ نہیں آتے۔ میں بھی گئی تھی ایک مرتبہ ان کے دروازے پر نا، اس نے بھگا دیا تھا، دھکے مار کر کے بھگایا تھا۔ بچہ کہنے لگا میں بھی دیکھتا ہوں ماں، جا کر کے دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے مجھے کچھ دے دے۔ جب بہت اصرار کیا نا بچے نے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی۔ میں نے گزشتہ تقریروں میں کہیں عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا ماں اور باپ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحیمی کا کچھ حصہ عطا فرمایا، اس لیے بڑی محبت کرتے وہ اولاد سے۔
جب اصرار کیا نا تو اس کی ماں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جب ضد کرتا ہے تو جا تو بھی دیکھ لے، میں تو دیکھ چکی ہوں، کچھ نہیں دیا اس نے۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، 8 سال کا بچہ ہے، ننھے سے قدم ہے اس کے، یتیم ہے گھر سے، یہ کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، اپنے گھر سے نکلا گیا، اپنے چچا کے دروازے پر آیا، آنے کے بعد اس نے کنڈی کو کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دیا، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ یہ کہتا ہے وہ جو تیرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا بیٹا تیرے دروازے پر آیا ہے۔ اس کا چچا باہر سے نکل کر کے آیا نہ گھر کے دروازے کے اندر سے، اس نے دیکھا میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ کہنے لگا تیز آواز میں بتا کس لیے آنا ہوا ہے؟ یہ کہتا ہے تجھے معلوم ہے میرا باپ انتقال کر چکا ہے، تیرے بھائی کا دنیا سے وصال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے منتقل ہو چکا ہے، اور میری ماں بیوہ ہے، دوسروں کے یہاں پر کام کرتی ہے، اس کو اتنی ہی سیلری ملتی ہے جتنے میں میرا پیٹ بھر دیتی ہے، ہم دونوں کے لیے کھانے کے لیے ہی ہو پاتا ہے، میری ماں کے بدن پر صرف ایک جوڑ لباس ہے، ایک جوڑ کپڑا ہے، اس کو وہ پہنتے پہنتے اس نے پرانا کر دیا ہے، اب لوگ دیکھ کر کے آنکھوں کی نمائش کرتی ہے اور میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، تو بتا کس لیے آنا ہوا ہے؟ چچا یہ چاہتا ہوں تیرے در سے کچھ مل جائے تاکہ میری ماں کا بدن ڈھک جائے، میری ماں کے بدن پر کوئی بھی بدنگاہی نہ کرنے پائے۔ اس بچے نے اتنی سی باتوں کو کہا ہے، اب اس کے چچا نے بات کو سنا نا، سن کر کے اس نے دھکا مار کر کے نیچے بیٹھایا ہے اور کہنے لگا تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ جب تک تیرا چچا، جب تک تیرا باپ زندہ تھا، جب تک تیرا میرا رشتہ تھا، لیکن اب تو وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب تو میرا کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ وہ لوگوں اس نے جب دھکا کھایا ہے، اس کی آنکھ کھلی ہے، یہ کہنے لگا میری ماں تو صحیح کہتی تھی، اس سے تو اچھا اس کے دروازے پر نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ اٹھا کے اپنے دوسرے چچا کے دروازے پر پہنچا کے اور وہاں پر اس نے کنڈی پر دستک دیا، دروازے پر اندر سے آیا، وہ کہنے لگا بتا کس لیے آنا ہوا ہے؟ کہ تمہیں معلوم ہے اپنی ماں کے لباس کے لیے ادھر بدر بھٹک رہا ہوں، پہلے چچا کے دروازے پر گیا تھا، اس نے کچھ بھی نہ دیا، اب میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، تو ہی کچھ میری مدد کر دے۔ اس نے بھی بات کو سنا، اس نے بھی دھکا دے دیا دروازے سے اور کہنے لگا تیری ہمت کیسی ہوگی؟ تو میرے دروازے پر کیسے آ گیا؟ یہ مکہ کی تاریخ بتاتی ہے۔ دونوں چچا نے دروازے پہ سے لوٹ ڈالا ہے، اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں، یہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگا کیا معاملہ ہے؟ جو لوگ اپنے ہیں وہ بھی میری مدد نہیں کر رہے ہیں، پھر میری مدد کون کرے گا؟ یہ بچہ مایوسی کا شکار ہوا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف کو پلٹا ہے، اپنی ماں کے دروازے پر آ رہا تھا، راستے میں ایک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی جا رہے تھے، میرے آقا اعلان نبوت فرما چکے ہیں، حرم شریف میں میرے مصطفیٰ تشریف فرما گئے، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے صحابی نے دیکھا بچے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، مایوسی کا شکار ہے۔ ان صحابی نے کہا تھا او بیٹے کون سی چیز نے تجھے رلا دیا ہے؟ کس نے تجھے مارا ہے؟ یہ کہتا ہے میرا معاملہ ہے، آپ مجھ سے نہ پوچھئے گا، بس میں جانوں میرا خدا جانے۔ یہ کہنے لگے ذرا بتا تو سکی، ہو سکتا ہے تیری پرابلم میں سولو کر دوں، تیری پریشانی کا میں حل بتا دوں۔ یہ کہنے لگا جب اپنوں نے ساتھ نہ دیا تو کوئی غیر کیسے ساتھ دے سکتا ہے؟ اور لوگوں اسی لیے میں زبانوں سے کہتا ہوں آج باپ کی قدر کر لو، اگر آج باپ کی قدر نہیں کرو گے نا تو کتنے یتیم میں نے دیکھے ہیں۔ ابھی میں احمد آباد ایئرپورٹ پہ اترا تھا، دو بچے ننھے سے کٹورا لے کر کے باہر کو ٹہل لگے تھے، میں نے اس کی طرف دیکھا نا، دیکھ کر کے میں سوچنے لگا کیا معاملہ ہے؟ اس بچے کی تو یہ عمر نہیں تھی، اس کی تو پڑھنے اور لکھنے کی عمر تھی، لیکن مجھے بتانے لگا ایک شخص اصل میں مولانا صاحب بات یہ لگی ہے اس کی عمر چھوٹی ہے، پڑھنے اور لکھنے کی عمر ہے، لیکن بات اتنی سی ہے یہ جو کٹورا لے کر کے بچے مانگ رہے ہیں ان کا باپ انتقال کر چکا ہے، ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے ہٹ چکا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نہ جانے کتنی اسٹیشنوں پہ میں نے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے، بس بات اتنی سی ہے ان کا باپ دنیا سے انتقال کر چکا ہے۔ وہ جوانوں جب تک باپ حیات ہے اس کی عزت کر لو، اس کی قدر کر لو، جس دن یہ باپ چلا جائے گا کبھی پلٹ کر کے نہیں دیکھے گا۔ یہ ماں باپ کے ساتھ ایسی ہوتی ہے جب یہ چار کاند ہو کر چلے جاتے ہیں پھر پلٹ کر کے کبھی نہیں دیکھتے۔ خیر سنیے گا بات دور نہ نکل جائے، یہ کہتا کہ جب اپنوں نے ساتھ نہ دیا پھر تم کیا میری سولو کرو کہ پرابلم کو؟ یہ صحابی کہنے لگے او بیٹے بتا تو سکی، ہو سکتا ہے کبھی کبھی اپنے نہیں ساتھ آتے لیکن غیر ساتھ دے دیتے ہیں۔ اس نے بتایا ہے، اس نے پورا قصہ سنانا شروع کیا ہے۔ اب وہ صحابی اس کے پورے ماجرے کو سنتے جا رہے ہیں، اس کی ماں کی پوری درد بھری داستان کو انہوں نے سنا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے ہیں اور نکلتے رہے ہیں، آنسو نکل لگے ہیں۔ وہ صحابی نے اس بچے کی آنکھوں سے بھی آنسو کو پوچھا کے، اپنی آنکھ سے بھی آنسو کو پوچھا کے اور پہنچ کر کے کہنے لگے او بیٹے گھبرا مت، ٹینشن نہ لے، ایسے شخص کا پتہ دے دیتا ہوں خدا کی قسم جو حرم میں بیٹھا ہے جس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے، وہ شخص اس کی مدد بھی فرما دیا گیا۔ میں پتہ بتاتا ہوں، ایسا شخص ہے وہ سب کی مدد کر دیتا۔ یہ کہتے ہیں ہاں جا تو صحیح،
جا. اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا ماں سے اجازت لے لوں. یہ بچہ گھر پہ آیا, آنے کے بعد کہنے لگا ماں چچا کے دروازے پر گیا تھا, دھکے مار دیے. اور کہتی بیٹے پہلے ہی کہا تھا نا میں نے تو تجھ سے, تو کوئی لوگ بھی کام نہیں آنے والے ہمارے. اس نے کہا لیکن ماں ایک ایسے شخص کا پتہ لگا کر کے آیا ہوں جس کے در سے کوئی بھی خالی نہیں لوٹتا, کوئی بھی نہیں لوٹتا خالی. کہا کون ہے وہ, کون ہے؟ تو یہ اپنی ماں سے کہنے لگا وہ حرم میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی ماں نے سنا, سن کر کے کہنے نہیں اس کے پاس نہیں جانا. کہا کیوں؟ کہ مکہ کے لوگوں کا کہنا وہ جادوگر ہے, جو ایک مرتبہ اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ اپنے دھرم کو منتقل کر دیتا, چینج کر دیتا, نہیں جانا اس کے پاس. یہ کہنے لگا نہیں ماں تیرا جسم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا, تیرا بیٹا تیرے ہاتھ پہ وعدہ کر کے جاتا ہے, جاؤں گا تو ضرور اور مدد کی بھیک مانگوں گا لیکن اس کا مذہب نہیں قبول کروں گا. جب اس نے اتنی بات کہی نا ماں نے اجازت دی, کہا ٹھیک ہے تو چلا جا. اب یہ بچہ یہاں سے نکلا گیا, ماں کا ہاتھ اس نے اپنے سر پہ رکھوایا گیا. میرے مصطفیٰ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس نے دیکھا ہے, اور خدا کی قسم مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا نا, 8 سال کا بچہ ہے, چہرہ دیکھتا رہ گیا. اس لیے کہ ان کے چہرے کا عالم امام اہل سنت کہتے ہیں نا لمیات نظیر کا فی نظر مثلے تو نشت پیدا جانا, جگراج کو تاج دھرے سرسو ہے تجھ کو شہد سرا جانا. اس بچے نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے, یوں کہو کہ دل دے بیٹھا ہے ان کو, لیکن ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ دین نہیں منتقل کرنا ہے, دین چینج نہیں کرنا ہے. یہ بچہ دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کے چہرے کو. میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہے کوئی بچہ دروازے پر کھڑا ہے, میرے مصطفیٰ آئے ہیں. آنے کے بعد میرے مصطفیٰ اس سے کہنے لگے بیٹے کس لیے آنا ہوا ہے بتا تو صحیح. اس بچے نے کہا ہے, لیکن ایک پہلے یہ بچہ کہنے لگا, اس نے کوئی بھی قصہ نہیں سنایا ابھی میرے مصطفیٰ کو. میرے مصطفیٰ نے کہا کس لیے آنا ہوا ہے, بڑا پریشان بچہ تو لگتا ہے, ذرا مجھے تو بتا. یہ کہتا ہے پہلے ایک وعدہ کرو اس کے بعد بات بتاؤں گا. مصطفیٰ کہنے لگے ذرا بتا کون سا وعدہ کرنا ہے, میں تو ہمیشہ تیار رہتا ہوں. یہ کہنے لگا وعدہ یہ کرنا ہے مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے, آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. میرے مصطفیٰ مسکرائے گئے, مسکرا کر کے فرمانے لگے وہ بیٹے میں نے تو تجھ سے کہا بھی لگی ہے کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے, پھر مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے جب تیرا اور میرا وعدہ رہا میں تجھ سے نہیں کہوں گا کہ میرا کلمہ پڑھ لے. اب یہ میرے مصطفیٰ کے پاس بیٹھا ہے. آنے کے بعد کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے میں آپ سے کچھ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے میرے مصطفیٰ کو پورا قصہ سنایا ہے. اس نے کہا کہ میری ماں کے بدن پر ایک جوڑ لباس ہے, پورا قصہ سناتا جا رہا ہے. یار وہ مصطفیٰ جو جانوروں کا رونا نہیں دیکھ سکتے تھے وہ اس بچے کا رونا کیسے دیکھ سکتے تھے. میرے مصطفیٰ تو آئے اسی لیے تھے جس کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا, اس کو میرے مصطفیٰ سینے سے لگاتے تھے. اس بچے کے رونے کو دیکھا ہے, مصطفیٰ کی چشمان نبوت پرستی جا رہی ہے. یہ بچہ سناتا جا رہا ہے, یہ کہتا کہ کچھ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. اب تاریخ بتاتی ہے اس بچے کے چولہوں کا نکلنا تھا. میرے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے ہیں, اور پوچھنے کے بعد نا مصطفیٰ نے مزمل والی چادر یوں اٹھائی ہے. اٹھانے کے بعد اس بچے کو دیکھی ہے, اور لوگوں کون سی چادر ہے, وہ یہ مصطفیٰ کی چادر ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے. یہ مصطفیٰ کی چادر ہے. مصطفیٰ نے مزمل والی چادر کو اٹھایا ہے, اس بچے کو دیا ہے, اور دینے کے بعد ارشاد فرمانے لگے لے اپنی ماں کے بدن کو ڈھک دے. اس بچے نے دیکھا ہے جہاں پر چچا کام نہیں آتا ہے, جہاں پر تاؤ کام نہیں آتا ہے, کوئی محلے کا کام نہیں آتا ہے, یہ خیر میری مدد کرتا ہے. اب یہ بچہ جانے لگا ہے. بچہ تو جا رہا تھا, اس کے پیر تو اٹھ رہے تھے, لیکن مانو کہ دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں دے چکا ہے. اب دل ہی دل میں کہتا ہوا جا رہا تھا او میری ماں اگر تجھ سے وعدہ نہیں کیا ہوتا تو آج اپنا دین بدل کر کے جاتا, ان کے دامن سے منسلک ہو کر کے چلا جاتا. یہ سمجھیے گا یہ بچہ تو جا رہا تھا لیکن حال ایسا ہو چکا تھا, زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سرکار کی آمد. بس 5 منٹ, وقت بہت ہو گیا, کہہ دیں اور ذرا سبحان اللہ. دل لگ رہا ہے تھوڑا سا آپ کا؟ اللہ سارے بزرگوں کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اور کہیں ذرا سبحان اللہ. یہ سنیے گا, اخلاق پر بات کر رہا ہوں, سنیے گا. آخر میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چادر دی. یہ آیا ماں کی بارگاہ میں آیا نا, مزمل والی چادر پیش کی. کہنے لگی بیٹے کس نے دیا یہ؟ کہا اسی نے دیا نا جس کے پاس گیا تھا, جس کے پاس گیا انہوں نے ہی نوازا.
اچھا انہوں نے نوازا، چچا نے نہیں نوازا، تاؤ نے نہیں نوازا، انہوں نے نواز دیا، کیا تیری پرانی جان پہچان ہے؟ کیا خدا کی قسم ایک بار بھی ملاقات نہیں کی، پہلی مرتبہ میں ہی نواز دیا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹے جب وہ اتنا اچھا ہے، وہ دھرم بھی نہیں پوچھتا، وہ یہ بھی نہیں پوچھتا کس کا بیٹا ہے، یہ بھی نہیں پوچھتا بینک بیلنس کتنا مضبوط ہے، وہ ایسے کی نماز دیتا ہے، تو پھر تو نے اس کے دین میں داخلہ کیوں نہ لے لیا؟ یہ کہنے لگا ماں خدا کی قسم اگر تجھ سے وعدہ کر کے نہ گیا ہوتا تو آج دین کو بدل کر کے آتا۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹے اب اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں اور چل حرم شریف کی طرف۔ تو اب اس کی ماں بھی نکلی ہے، اس کا بیٹا بھی نکلا ہے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہے وہی بچہ رہا ہے، اس کی ماں رہی ہے، میرے مصطفیٰ باہر آئے ہیں، آنے کے بعد فرمانے لگے وہ بیٹے کیا اور کمی پڑ گئی ہے، اب پتا کیا چاہیے، جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ اس کی ماں کہنے لگی اے میرے آقا اب اور کچھ نہ دے، تیرے در سے ابھی یہ خالی ہاتھ لوٹا تھا، اب ہاتھ آگے بڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان کرا دے۔ یہ کس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے؟ اخلاق مصطفیٰ، اخلاق تھا یہ میرے نبی کا۔ مصطفیٰ جہاں سب بھگا رہے تھے جاؤ نہیں ہے تمہارے پاس کچھ، مصطفیٰ نے سینے سے لگایا آنا میں دیتا ہوں کہیں مت جا، حالانکہ کوئی پرانی رشتہ داری نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، صرف اخلاق تھا یہ میرے نبی کا، یہ اخلاق تھا۔ میں نے شروع میں کہا تھا لوگوں اگر اخلاق اچھے ہوتے نا تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، غیر بھی، اور کیا جاتا ہے اگر اخلاق اچھا کر لیا جائے۔ جہاں 4 سال سے بھائی سے نہیں بنی نا، ہم کیا سوچتے ہیں اگر ہم معافی مانگ لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، اور دوسرا کیا سوچتا اگر میں ایسے ہی تنہائی میں اس کو معاف کر دوں تو میری عزت امیج ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، معاف کرو گے، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہوں گا، معاف کرو گے امیج ختم نہیں، اللہ کی نظروں میں امیج بڑھ جائے گی۔ طاقتور وہ ہے جو معاف کرے، طاقتور وہ ہے جو غصہ پر کنٹرول کر لے، غصہ پر، ہاں غصہ پر کنٹرول کرے نا وہ طاقتور ہے۔ وہ طاقتور نہیں جو غصہ آیا موبائل ہاتھ میں پھینک کے مار دیا، مائک آیا ہاتھ میں پھینک کے مار دیا، اینٹ آئی ہتھا ہے، یہ طاقتور نہیں لوگوں، یہ دنیا کی نظروں میں تو طاقتور ہو سکتا ہے لیکن خدا کی قسم نہ میزان عمل پہ اخلاق سب سے بھاری چیز ہوگی، اخلاق سب سے بھاری چیز۔ چینجنگ پیدا کیجئے گا میرے نوجوانوں، چینجنگ پیدا کیجئے، کہیں اخلاق مت سیکھیے گا، مصطفیٰ کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھے، اگر نہیں پڑھ رہا تھا علماء کی بارگاہ میں جائیں پوچھیں ان سے حضرت مصطفیٰ کا تجارت کرنے کا انداز کیا تھا، مصطفیٰ کا غریبوں سے بات کرنے کا انداز کیا تھا، مصطفیٰ کا کھیتی پیڑ لگانے کا، سارا کچھ ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت میں، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو مصطفیٰ نے امت کے لیے نہ کر کے دکھایا ہو، اس لیے کہ مصطفیٰ آئے اسی لیے تھے کہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائی دے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سارے لوگوں کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سارے لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوران گفتگو ہوئے ہوں جو بھی اغلاط معاف فرمائے ان کو رب کائنات۔ السلام علیکم۔